يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعرف المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك ونجيك محمد الأحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ازدروا شعاشنا واصبروا بیگانه شو این چنی زیبا روش کم تر بودن در جهان. بلبل همتن شکو شد گل شد همتن چاک اے ہائے بہاری اگر ای ہست بہاری. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، تقریر کے موضوعات پہلے سے متعین ہوتے ہیں. ملک میں اور بیرون ملک اتنے مسائل ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی سازشیں ہیں اور پراپیگنڈے ہیں کہ وہ متعین ہی ہے. بہت ہی مشکل ہے کہ ان موضوعات سے کوئی بچ کے چلے. انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ قوم جس مرض میں مبتلا ہوتی تھی اس پر کلام کرتے تھے، اور ضرورت بھی اس کی ہے. آدمی کے پیٹ میں درد ہو اور آپ اس کو زکام کی دوا دیں تو یہ کوئی ڈاکٹری اور طب تو نہیں. اور اس کے سر میں درد ہو اور آپ اس کو ٹانگوں کی رگیں اور نسیں کھولنے والی دوائیاں لکھیں تو یہ عقل کی صحیح رہنمائی نہیں ہے اور استعمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل بندے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور پھر تمام پیغمبروں کے آخر خاتم و مختم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کامل و اکمل شریعت لے کر کے آئے. یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ شریعت کامل اور مکمل ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے. علماء تو جانتے مانتے ہیں اور دیگر بھی جو صحیح دانشور عقلاء اور عفا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دی ہے، لیکن عام لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اس نہ سمجھنے سے دو نقصان پیدا ہو گئے. ایک تو نہ سمجھنے والا آدمی دوسرے کے ہاں شکار ہوتا ہے.
اور دوسرا نہ سمجھنے والا آدمی پھر سمجھنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہماری کوتاہی مسلمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء دین کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی کامل و اکمل رہنمائی کر دیں. علماء دین یا تو کتابوں کے ذریعے، اور وہ کتابیں یا عربی میں یا فارسی میں یا گاڑی قسم کی اردو میں ہوتی ہے، اور یہ لوگ تو انگریزی بدوباش کے ساتھ آشنا ہوئے ہیں، یہ بھاری بر اردو بھی نہیں سمجھتے. ہمارے علماء کے آخری ادوار میں بہت اچھے لکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تھے، اہل زبان بھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور مفتی بھی رہے، پاکستان کے بھی بڑے اہم مہم مفتی تھے، اور محتاط آدمی تھے. حقیقت یہ ہے مسلم لیگ سے تعلق کی وجہ سے حکومت کا خیال کرتے تھے، مگر شریعت کو مقدم رکھتے تھے بوجہ بڑے عالم ہونے کے، اور دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور فقیر مفتی ہونے کے. اور پھر ان کے ساتھ جماعت میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری جیسے آدمی تھے جو عالمی شخصیت تھی، علمی، وہ کسی عالم کو ادھر ادھر سرکنے نہیں دیتے تھے. اور مولانا مفتی محمود صاحب تو میدان عمل کے شاہ سوار تھے، اور جتنے کامیاب سیاستدان تھے اس سے بڑھ کر فقی اور مفتی و محدث تھے، اور جتنے بہادر فقی محدث اور مفتی تھے اس سے بڑھ کر بہادر میدان سیاست کے بھی شاہ سوار تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آخری شخص میں انسان کی عزت کی صلاحیتیں اور علم کی صلاحیتیں جمع فرمائی. آئے و شاہ گئے وعدہ فردا دے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغی روخ زیبا لے کر. اب بھی سرزمین علماء حق سے لبریز ہے اور حق کی ادائیگی فرماتے ہیں اور فرمانی پڑے گی، لیکن ہر وقت کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جہم ابن صفوان، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر تھا. ایسا کمبخت تھا کہ وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کو خیر الرازقین نہ کہے، یہ بھوکے اور پیاسے ان کا ذمہ دار کر کون ہے. اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین بھی نہ کہے کہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے، یہ لولے لنگڑے کس نے پیدا کیے، ان کا کوئی اور خدا ہے کیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا مذاق اڑاتا تھا. مجھے پتا ہے کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہو، لیکن میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، بات پوری کرنا چاہتا ہوں. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نام. امام اعظم کی خدمت میں آیا اور امام صاحب سے کہا کہ ایسا اور ایسا. یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، کوئی ریڑھی والے کو، کوئی تیل بیچنے والے کو پکڑ کے میرے پاس لے آتا، حضرت اس کو سمجھائے، اور تو جو 6 فٹا اتنا بڑا ہیمار بنا ہوا ہے، تیرا کیا کام تھا؟ تو جو 15 سال سے میرے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اس کو نہیں سمجھا سکتے؟ میرا کام تو اس کے بڑوں کو سمجھانا. لوگ قدر و قیمت نہیں جانتے. حضرت امام اعظم نے اس کو سمجھایا، بڑی کوشش کی، لیکن وہ ابدی جہنمی تھا، وہ سمجھا نہیں. حضرت نے کہا اخرج انی یا کافر، نکلو یہاں سے کہیں کا کافر. جیسے اس زمانے میں لوگ اس کا بڑا مذاق کافر کہہ دیا، کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو اس کو ماموں کہیں گے کیا؟ کافر کو تو کافر ہی کہنا ہے نا. تو گدھے کو آپ گھوڑا کہنا برداشت کر لیں گے، اور بکرے کو کتا کہنا آپ برداشت کر لیں گے، یا کتے کو آپ بچڑا کہیں گے؟ کافر کو تو کافر حکم شرعی سے کہا جائے گا.
وہ چلا گیا وہاں سے. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ فارس ایران میں لوگ جلدی گمراہ ہوتے ہیں، رنگیلے قسم کے لوگ ہیں، اور وہاں پہلے ہی آتش پرست رہے ہیں بہت زیادہ. تو ایرانی بہت کچے رنگ کے ہوتے ہیں، ہر جگہ تبدیل ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو شکار کرنے کے لیے وہ اہواز چلا گیا. اس وقت ایران کا بڑا شہر تھا اہواز، دارالخلافہ کا. وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور بادشاہ نے بادشاہ کو کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، روئے زمین پر میرے پائے کا کوئی عالم نہیں، اور میرے یہ نظریات ہیں. بادشاہ نے کہا یہ نظریات تو غلط ہے، پیدا ہوئے ہیں وہ میراثی اور ڈول بجانے والے، انہوں نے فلم بنایا ہوا ہے جنید جمشید کے مقابلے میں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیقی کو پسند کرتا ہے، اور سب دنیا کے لیے آنے والا مذہب وہ کسی ایک لباس پر کیا ضد کرے گا. سوال بھی اپنا بنایا ہے، جواب بھی اپنا دیا. یہ سوال ہے ہی نہیں جو انہوں نے بنایا ہے. تو جب سوال گھر سے بنایا ہے تو جواب بھی گھر سے دے دیا ہے. اہواز کے بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑا عالم امام ابو حنیفہ ہے. پوری دنیا میں امام کے زمانے میں امام سے بڑا عالم نہیں تھا کسی علم و فن میں بھی. امام کے وہ علوم تو چھوڑے، عام معلومات اتنی زیادہ تھی اس کی کوئی حد نہیں. ایک شخص ہر عالم کے پاس جاتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ دنیا کا بیج کہاں ہے، کہاں سے دنیا کو ہم اوسط مانیں گے. امام ابو حنیفہ کے پاس آئے تو امام صاحب نے زمین پہ مکہ مارا کہ یہی بیج ہے، آپ ناپنا شروع کر دے کہ ہے یا نہیں. اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، منہ پھٹ کے رہ گئے بالکل، کیونکہ عقل حضرت کی بہت زیادہ تھی اور تواضع اور تقوی اتنا تھا کہ 30-40 سال علم کا دور ہے ان کا. اس زمانے میں حضرت رات کو سوئے نہیں، جاگتے رہے. جب اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے کروٹیں بستروں سے دور رہتی ہے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں امید سے بھی اور ڈر سے بھی. حضرت فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر شاگردوں کو درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے. شاگرد مجتہدین تھے سارے، امام محمد جیسے لوگ جو امام شافعی و احمد کے استاد ہیں، امام ابو یوسف جیسے لوگ جو مالک کے ٹکر کے فقیہ و محدث، بلکہ ان سے بڑھ کر حافظ الحدیث. ذکر الوعی میں ابن الجوزی نے صفحہ 50 پر لکھا ہے کہ ابو یوسف کے زمانے میں اس سے بڑا حافظ الحدیث نہیں تھا. ایسے 50 آدمی تھے. ان سے حضرت مسائل پر گفتگو کرتے تھے اور پھر جو فیصلہ ہو جاتا تھا وہ تشریح لکھ لیتے تھے. ظہر کی نماز پڑھ کر کے حضرت آرام کرتے تھے. عوام کل نام، ایک عوام آیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اس وقت بڑا ولی کون ہے. کئی زرولی تو دیکھا ہوگا، وہی ولی بھی تو دیکھنے میں آئے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا علامات ہوگی، کہ جس کا نفس کچلا ہوا ہو. نفس کیسے کچلا جاتا ہے، کا پتہ چل جائے گا. امام صاحب کا پتہ چلایا جائے، امام صاحب سو گئے، گہری نیند میں چلے گئے تو اس نے اٹھایا، کہا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے پوچھیے. کہا بھول گیا. کوئی بات نہیں. پھر امام ابو حنیفہ سو گئے، یہ پھر آیا اور حضرت صاحب سے کہا حضرت یاد آ گیا، اور اٹھ بیٹھے. اب پھر بھول گیا. آپ نے فرمایا ایسا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، جب بھی یاد آئے ضرور آؤ.
3-4 مرتبہ حضرت کو پریشان کیا. اخیر میں کہا کہ انسانی غلاظت یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے؟ یہ سوال ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا جب یہ تازی ہوتی ہے تو یہ میٹھی ہوتی ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو کٹھی ہو جاتی ہے. تو اس رذیل نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کھایا ہے کیا؟ تو امام صاحب نے کہا کھانے کی ضرورت نہیں، عقل فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ جب یہ تازی ہوتی ہے اس پر مکھیاں بیٹھتی ہے، وہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، اور جب یہ سوکھ جاتی ہے پھر مکھیاں نہیں بیٹھتی کیونکہ کٹاس پیدا ہو جاتی. اور امام صاحب کے پیروں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے. بہت تکلیف دی، بہت پریشان کیا. میں نے روئے زمین کے تمام لوگ دیکھے، لیکن آپ جیسے کامل. حضرت نے فرمایا معیار آپ نہیں ہے، معیار شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے. اس پر منطبق ہونا بہت ضروری ہے، میرے لیے بھی ہو، تیرے لیے بھی ہو، سارے جہان کے لیے. امام صاحب کے علوم کا یہ عالم تھا کہ حرمین شریفین کا بادشاہ جب حرم میں کوئی مسئلہ بیان کرتا تو شور مچ جاتا. تو ان کو کہا گیا کہ جب ابو حنیفہ حج کے لیے آئے نا تو آپ مسئلہ پوچھے، ان کی موجودگی میں کوئی عالم بولے گا نہیں. احسن التقاسیم اسی کے موضوع پر لکھی ہے بنائی نے، جو 388 میں بیت المقدس میں مرا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں مصری اور عربی ہوں لیکن حنفی ہوں، کیونکہ میں نے ابو حنیفہ جیسے عالم نہیں دیکھا. اللہ. اور امام نے کہا ہے، اوروں نے بھی بہت سارے لوگوں نے، کہ مقتدی امام کی اقتداء میں کوئی تلاوت نہیں کرے گا کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. مقتدی امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین نہیں کہے گا، صحیح حدیثوں کے خلاف. مقتدی کسی بھی نماز میں پہلی تکبیر اور وطروں کے علاوہ بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ امام کا علم بہت زیادہ ہے اور صحابہ اور تابعین کو قریب سے دیکھا ہے، اور صحابہ و تابعین کے مطابق انہوں نے نماز کو ترتیب دیا ہے. حنفی نماز صحیح حدیث اور قرآن کے مطابق نماز. جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کی عقلیں ماری گئی. امام ابو حنیفہ نے اس شخص کو جو کہا کہ کافر نکلو یہاں سے، احواز کے بادشاہ کو اس جہم نے کہا کہ مجھے ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے. اور نے کہا وہ تو کسی کو کافر کہتے ہی نہیں. ان کا تو یہ قانون مشہور ہے کہ اگر کسی کے کافر ہونے کے 99 وجہ بن رہی ہے اور اسلام میں رہنے کی ایک وجہ بن رہی ہے اور وہ ایک وجہ دلیل پر قائم ہے تو مسلمان رہنا دو، اور 99 وجوہات ہٹاؤ. اور اس نے خود آپ کو کافر کہا ہے، چنانچہ اس نے جلاد کو بلایا اور دربار میں جہم کو ذبح کر دی. امام احمد ابن حنبل کا زمانہ، احمد 164 میں پیدا ہوئے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی صحبت اٹھائی ہے، لیکن حدیث براہ راست نہیں سن سکے سوائے مذاکرے کے. اس زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، اس کو فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں، اور اس میں امام احمد کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچی. اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو امام اہل سنہ اور امیر المومنین فی السنہ کہلوایا ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں. سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شاعر نے شعر کہا، کان مبدأ ھذا الدین من رجلی
سعى فاصبح يدعى سید الاممی، کہ پیغمبر اسلام نے محنت مشقت کر کے اس مقام تک پہنچے۔ علماء نے اعتراض کیا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی امداد پیغمبر کے ساتھ ہوتی۔ پیغمبری تو کسبی چیز نہیں ہے کہ محنت مشقت، زیادہ نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، اللہ اللہ کرے اس کے بعد آپ نبی بن جائے۔ عقائد میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محنت مشقت سے کوئی نبی بن سکتا ہے وہ زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ اور شاعر نے شعر میں یہی کہا ہے، کان مبدأ ھذا الدین من رجلی، اس دین کا شروع کرنے والا بھی ایک عام آدمی تھا۔ سعى فاصبح يدعى سید الاممی، بڑی کوشش اور محنت کے بعد سید الامم کہلایا۔ چنانچہ علماء کے فتوے کے بعد اس کو بھی دربار میں ذبح کر دیا گیا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں اسلام کے ساتھ تمسخر کرنے والے اور اسلامی احکام کا مذاق اڑانے والے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا ماسٹر صاحب نیا لاڈ نہیں ہے، ان سے پیشرو بہت گزرے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے، حرکتیں وہی صادر ہوتی ہیں۔ جیسے اس زمانے میں علماء دین لاکھوں حدیثیں یاد کرتے تھے اور امام بخاری کے درس میں 90,000 طلباء رہے۔ ابن سبعین ایک محدث ہے، ان کے درس میں کبھی بھی 70,000 سے شاگرد کم نہیں ہوئے۔ ابن شہاب زہری امام مالک کا استاد ہے، ان کے درس میں 3,000 مستملی ہوتے تھے جو استاد کی آواز اوروں تک پہنچاتے تھے، جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوتے تھے فاصلے پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پلر کے پاس ایک آدمی ہے وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گیٹ کے پاس ایک کھڑا ہے وہ آواز لگاتا ہے، باہر والوں ایک اور کھڑا ہے، اس طرح دور تک، پھر دوسرا لفظ تیسرا لفظ، اس طرح درس ہوتا تھا کیونکہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا انتظام تو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معجزہ تھا۔ بخاری شریف حجۃ الوداع میں ہے، حضرت انس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں۔ خاص خادم تو خاص خاص کاموں میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگا دوڑی ادھر ادھر کر رہا تھا، جب میں آیا تو خطبہ شروع ہوا آپ کا، سب سے اخیر میں جا کے مجھے موقع جگہ مل گئی۔ 1.25 لاکھ صحابہ معروفی اور 5 لاکھ غیر معروف جو دور و دراز حوالی اور جبال سے آئے تھے، اور ان کے اخیر میں حضرت انس کا خیمہ لگا۔ وہ فرماتے ہیں جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو میں ایسا سنتا تھا کأنما یخاطبنی، جیسے حضرت مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ علم نشرح میں آپ کو کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی آواز دور تک لے جائیں گے، اٹھا لیں گے۔ اب اٹھانا اب اللہ کی حکمت تکوین کے مطابق، کائنات کے چپے چپے تک آپ کا پیغام، آپ کی تشریف آوری کی صداقت و امانت اور ہدایت پہنچ رہی ہے اور پہنچ گئی ہے۔ یہاں تک کہ عبد الوہاب شعرانی وغیرہ نے المیزان میں لکھا ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ عذر نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ ان العلماء شرقوا المسائل وغربوها، علماء نے مسائل مشرق اور مغرب میں پہنچا دی۔
کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی عذر معتبر ہو۔ وہ جو ایک زمانے میں دیواری چین پر کام ہو رہا تھا، جس کی تفصیل تواریخ میں آئی ہے، بہت ہی 1200 میل لمبی اور 40 میل چوڑی ایک دیوار تھی، اس پر کام ہوتا رہا۔ اچانک اس کے نیچے ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی انسانی شکل میں۔ جب ان سے گفتگو کی کوشش کی گئی تو وہ صرف دو باتیں جانتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر پر دو ہاتھ رکھ لیتے کہ تاج عزت جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کو جانتے تھے، حنفی تھے، اور حضرت کے لیے ایک ہاتھ ایسا کرتے تھے کہ بڑے امام جو اماموں میں، اور کچھ نہیں جانتے۔ مسائل پہنچ چکے ہیں، حلال و حرام جانتے۔ ان العلماء شرقوا المسائل وغربوه۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے واقعہ یاجوج ماجوج میں اس کا ذکر کیا ہے، طلباء و لکھا پڑھا طبقہ آرام سے اس کو دیکھیں۔ مسائل سے کوئی جگہ مستثنا نہیں ہے۔ میں جب یہاں گلشن نئے نئے آیا، یہ سب ویرانہ تھا، پرانے لوگ جانتے۔ یہاں جہاں آج کل دارالحدیث بنا ہے، یہاں ایک پلر نصب تھا، اور وہ پرانے کسی مندر کی یادگار تھی، میں جانتا تھا اسے۔ جس دن ہم نے وہ ہٹایا تو اس دن ادارے میں ہر برتن ٹوٹ گیا، طالب علم بھی لنگڑے ہو گئے، کوئی پارک سے آ رہا ہے لنگڑا رہا ہے، کیوں کا پتہ نہیں پتھر لگا ہے۔ میں یہ میدان بھی خوب جانتا ہوں، میں سمجھ گیا۔ میں نے وہی پلنگ ڈالا اس کے قریب میں، طالب علموں کو بلایا، ان سے بات چیت شروع کی۔ اچانک ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا، اور مجھے کہتے ہیں علم میں اتنا ظلم جائز نہیں۔ میں نے کیسے؟ کہنے لگا یہ تو ہماری عبادت گاہ تھی۔ میں نے کہا عبادت گاہ کے کوئی آثار نہیں، آپ کے شران معتبر نہیں۔ کہتے نہیں ہماری تدفین یہاں ہوتی تھی۔ میں نے کہا تدفین جنات کی صرف نصیبین میں ہے، اور پوری دنیا میں ان کے مردے دفن نہیں ہوتے۔ آپ اپنے کسی بڑے عالم کو لائے۔ اور میں نے احکام المرجان قاضی شبلی کی منگوائی چھٹ پٹ، وہ ان کے ہاں مسلم ہے، اور ایک حاکم الجن ہے، ان کی ایک دیوان منگوا کے رکھ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے جب آثار ختم ہو جائے، احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں کی قبر کی کوئی اثر نہیں، معافی مانگ کے چلا گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ دین کے اور مسائل کا احترام ہر جگہ ہے۔ کفر کے اوطان میں بھی یہ موتی لال اور جواہر لال جو شیخ الہند مولانا حسین احمد کا احترام کرتے تھے تو کہتے تھے بڑے علماء ہیں، مسلمانوں کے مذہب کے بڑے بڑے عالم ہیں یہ لوگ، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور اور ہر زمانے کے مسائل مختلف ہیں۔ 1000 ہجری جب پوری ہو گئی، یہ اکبر بادشاہ کا زمانہ ہے۔ اکبر بادشاہ جوانی میں تو بہت اچھا تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے، دیار ہند اور دربار ہند دو بڑی کتابیں ان کے احوال پر ہے کہ محلے کی مسجد کی صفائی ستھرائی خود کرتا تھا شہزادہ ہو کے، اور عالم جب دربار میں آتے تھے تو اکبر بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھتا تھا، نیچے اتر کے بیٹھتا تھا۔ عالموں کے سامنے بادشاہ کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن بدقسمتی سے ایران سے ایک شخص آیا، اس کا نام مبارک تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فیضی تھا اور دوسرے کا نام ابو الفضل تھا۔
اور وہ ہوں گے، عالم تو ہوں گے، جیسے حکومتوں نے سرکاری لوگ جمع کیے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو مروب کرنے کے لیے فیضی نے ایک قرآن کی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر میں اول سے اخیر تک نقطہ، جیسے بے، جیم، تے، نون، سے، خا، فا، قاف، یہ نہیں آنے دیا، بغیر نقطے کے حروف استعمال کیے پورے قرآن۔ آپ اپنی زبان اردو میں ذرا کہہ دیں کہ پانی کے بجائے کوئی اور کچھ کہے، نہیں کہہ سکتے۔ کھانے کی جگہ اس میں بھی نون آ رہا ہے۔ اپنی زبان جو مادری ہے اس میں آپ بغیر نقطوں کے نہیں چل سکتے۔ قابل اتنا زیادہ تھا کہ اس نے بغیر نقطوں کے ایک تفسیر لکھ ڈالی، اس کا نام ہے سواتع الالہام۔ اس کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے اور میں نے الہام کے مطابق لکھا ہے۔ اس دور کے علماء نے جو ان کے خیال کے تھے، سرکاری خیالات کے، اس کی جو تصدیق کی ہے وہ بھی بغیر نقطوں کی تحریر ہے، کوئی نقطوں والی تحریر اس کے اوپر نہیں۔ اب پیغمبر کی بیویاں زوجات، تو وہ ان کے لیے عروس کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ نقطہ نہ آئے۔ تمام وہ الفاظ اللہ کے لیے، پیغمبر کے لیے، قرآن کے لیے اور صحابہ کے لیے اور بزرگوں کے لیے کہ جن سے ان کا مطلب واضح ہو اور نقطہ نہ آئے، یہ تو صلاحیت کا عالم تھا۔ لیکن ظہیر الدین بابر سے لے کر کے ہمایوں تک کٹر حنفیت اور سنیت نافذ تھی ہندوستان، مضبوط قسم کی، ساری کتابیں انہی کی لکھی گئی۔ فتاوی تاتار خان دیکھو، بلگرامی کی اتحاف دیکھو، تاج العروس دیکھو، اورنگزیب کا زمانہ بعد میں ہے، وہ تو پوتا پڑ پوتا ہے۔ اکبر بادشاہ کی جہالت سے اور ناسمجھی سے انہیں فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور پہلے تو ان کو کہا کہ یہ علماء جن کا آپ بہت احترام کرتے ہیں، یہ وہ علماء نہیں ہے جن کو حدیث میں ورثۃ الانبیاء کہا ہے، یہ تو ایسے ہی روٹی سالن والے ہیں، جیب خرچی کے لیے دربار آتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کی نفرت بٹھانا شروع کر دی۔ ہمیشہ علماء کی توہین کا مقصد ہی لوگوں کے دل سے دین نکالنا ہوتا ہے۔ علماء دین کے پاسدار ہے، جب تک ان پر اعتماد ہوگا کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ یہاں کراچی میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا، حزب اللہ کہلاتا تھا، حقیقت میں حزب الشیطان ہے، اور ایک جماعت المسلمین ہے جو حد کفر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی تمام تحریرات میں یہ ہے کہ علماء کو نہ مانے، کیونکہ اگر علماء کو مانے تو وہ تو کہہ دیں گے کہ یہ غلط لوگ ہیں۔ اب اکبر بادشاہ کو پہلے بہت خواب سنائے، قسم قسم کے خواب سنائے۔ شریعت سے ہٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خوابوں پر لوگ چل پڑے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہا میں نے آپ کے متعلق خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا وہ خواب آپ کے بارے میں ہوگا، اب میرے کیا لگتے ہیں کہ میرے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ خواب آ جائے کہ مولانا کے مدرسے میں 1.5 لاکھ روپے دے دو تو اس پر کبھی عمل نہیں کرو گے، اور اگر آپ کو یہ خواب آئے کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے اور ایک عالم دین کو 10,000 کا ہدیہ پیش کرو، اس خواب کو آپ بیوی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ گپے شپے والے خواب دوسروں کو، میں نے کہا خواب میں خواب دیکھنے والے کو تنبیہ ہوتی ہے، اور عالم لوگوں کو چاہیے، میں نے اس دن ایک درس میں کہا کہ یہ مسائل ممبر پر بیان کرو کہ عوام کا ایمان بنے۔ خواب نبی کا اٹل ہوتا ہے، وہ وہی ہے، غیر نبی کا خواب تو خیال ہے، وہم ہے۔ اچھے خیالات اچھے ہیں، برے خیالات برے ہیں۔
حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے جب آپ اچھا خواب دیکھیں تو بیان کر لیں، اور جب ڈراؤنا خواب ہو تو نہ بیان کریں، بائیں طرف تھوک لے 3 دفعہ، اور بیان نہ کرے تو اس کے شر سے بچیں گے، اور اگر یاد رہتا ہے تو صدقہ خیرات اور اس کے شر سے بچنے کے لیے نوافل پڑھ لے، بارگاہ الہی میں درخواست کر لے کہ خدایا مجھے اس تباہی سے محفوظ فرما اگر واقعی اس میں کوئی خطرہ ہے۔ تو ایک آدمی نیا میرے پاس آیا، خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میری بیٹی ہے اور وہ آپ کے ایک شاگرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، نام لے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ ڈکوسلے کا آغاز ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ لڑکی شادی شدہ ہے، لیکن میرا داماد بھی راضی ہو گیا چھوڑنے پر، اس کو بھی ساتھ لے کے آیا۔ کتنا اندوہناک اور دردناک واقعہ ہے کہ مسلمان ایمانی طور پر کتنے کمزور ہو گئے۔ میں نے کہا کہ شرعاً یہ خواب بیان کرنے کا بھی نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ناجائز و حرام۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہماری مدد کر لیں، وہ آپ کا شاگرد ہے۔ میں نے کہا میرا شاگرد ہے لیکن وہ بوڑھا ہے اور آپ کی لڑکی جوان ہے، اس کو مغالطہ ہوا ہے۔ مجھے کہا نہیں۔ میں نے کہا چلو، میں نے وہ شاگرد کو بلایا، وہ اتفاق سے عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کو دیکھا تو مجھے کہا یہ نہیں ہے۔ میں پورا پہلے سے داستان جانتا تھا، ان کا ایک بیٹا ہے موٹا تازہ خوبصورت۔ میں نے کہا یہ ہے، میں نے کہا یہ تو وہ آدمی نہیں، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ اب لوگوں میں مشہور ہے کہ مولانا ایسے موقع پہ سختی کرتے، آپ ذرا اس جمعے کی عظمت کو سامنے رکھ کے بتائے یہ دردناک واقع ہے یا نہیں۔ داماد کو تیار کیا تھا، اس کی لڑکی کے طلاق دینے کے لیے آیا تھا کہ میں بھی طلاق دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو عدت گزرے یا نہ گزرے اس کے حوالے کر دیں۔ وہ باپ بیٹے سن کے دونوں بھاگے۔ لوگ شادیاں ایسے تھوڑا کرتے ہیں، شادیاں تو زندگی کا ایک مسئلہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کان کھول کے سنو کہ خواب نبی کا ہے جو حجت ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء کا خواب بھی شریعت کے مطابق دیکھنا پڑے گا۔ اگر شریعت اجازت دے تو قابل عمل ہے، ورنہ نہیں۔ معیار شریعت ہے، خواب نہیں۔ کسی نے خواب دیکھا، وہ ہمارا مولوی صاحب جو تکلیف اٹھا رہا ہے اور پورے 2200 طلباء و طالبات مارے گئے، خوابوں پہ چل رہا تھا، 300 خواب دیکھے اس نے۔ سارے علماء نے جولیے بچائی کی فضول باتیں چھوڑو، کون مانتا ہے؟ ہوا وہی جس کا پہلے سے ڈر۔ وہ خواب بیان کرنا بھی ہمارے لیے غم، اس کی مخالفت کرنا بھی ہمارا صدمہ، اور جو سانحہ پیش آیا 200 سال تک ہم اس پر روتے رہے گے، وہ بھی ہمارا ہی صدمہ ہے۔ ہر اعتبار سے ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا اجر محفوظ فرمائے اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اکبر بادشاہ کو مبارک نے اور ان کے بیٹوں نے کہا، فیضی وغیرہ نے اور ابو الفضل نے، کہ بابا مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ فقہی مسلک اور مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو رکاوٹ ہے۔ آپ اس مذہبی رکاوٹ کو ہٹائیں۔ ہندو اور یہ سارے سکھ وغیرہ ڈوگرے اور بوتھڑے اور ہندوستان کی جتنی اقوام ہیں جن کو مسلمان غیر مسلم کہتے ہیں، یہ بادشاہ کے سامنے سب مسلمان ہیں۔ یہاں ایک فوجی ہمارے ہاں پلا بڑا ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہوا ہے، بہت نیک صالح رہا ہے اور میرا بڑا احترام کرتا ہے۔ یہاں جب آتا ہے شوق سے نماز پڑھتا ہے۔ ایک بڑے مہم کو سر کیا ہے، اس میں انٹرویو دے کر میرا نام لیا کہ میں حضرت کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، خاص کر فجر کی، بڑا خوش ہوتا ہوں، سب کچھ ہے۔ لیکن میں ادھر ادھر ہو گیا تو ایک مہمان نے مجھے کہا، یہ آپ کا شاگرد تو عجیب باتیں کرتا ہے،
یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ کافر بھی مسلمان ہے، سب کا نام مسلمین رکھا گیا ہے۔ میں آیا بیٹھا، میں نے کہا خیر تو ہے، تو جنرل مشرف سے سبق پڑھنے لگا، ابھی میں زندہ ہوں تو مرتد ہونے لگا۔ حالانکہ ان کے والد کیا لوگ تھے اور کیا لوگ پیدا ہو گئے۔ ان کے والد عمر پر سرکاری عہدے پر رہے۔ میں نے 2 مرتبہ عید کے موقع پہ جیسے محلے والے نکل آتے ہیں دیکھے ہوں گے، لیکن جب وہ مرنے لگے تو اسی فوجی کے ذریعے مجھے بلایا۔ سارے پائپ لگے ہوئے تھے، پورا بستر بھرا ہوا تھا۔ ان کو کہا ہٹاؤ، سب ہٹاؤ۔ اس کے بعد کہا میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ نے 25 سال سے جس توحید کو بیان کیا ہے وہ میں نے کانوں سے سنی ہے، دل میں بٹھائی ہے، اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ میں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا ہے، کوشش یہ کی ہے 100% کہ بدعت نہ ہو۔ تو دنیا میں میری یہی ایک ارمان تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ اسپتال آ کے مجھے دیکھیں گے۔ شاید عقیدے توحید کی برکت ہے کہ آپ خود آئے اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو 20-25 سال سے اس ممبر پر توحید بیان کی، میں گاڑی میں بھی چل رہا تھا، پیچھے بھی آ کے کھڑا ہوا، گھر پر بھی رہا، میں نے آپ کی توحید ضبط کی۔ میں اس عقیدے توحید پر دنیا سے جاؤں گا۔ آپ گواہ رہے، قیامت کے دن توحید والوں کو جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرمائے۔ ایک عوام شخص کا اتنا بڑا جذبہ، اللہ کی توحید کے ساتھ اتنا عشق اور محبت، یہ ہماری کمائی اور سرمایہ ہے۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور کہیں گے کہ خدا اثر ڈالنے والے تو آپ تھے، لیکن بعض عوام پر اتنا اچھا اثر بھی ہوا ہے۔ میں نے بات چیت کی، ان کی صحت کی دعا کی، آخرت کے منازل کی سہولت کی دعا کی، اور میں یہاں پہنچ گیا اور پیچھے سے وہ فوجی صاحب نے آ کے کہا کہ بس انتقال ہو۔ انہوں نے آپ کے آنے کے بعد کہا کہ بس کام ہو گیا جو ہونا تھا، اب مزید مجھے ضرورت نہیں۔ تو ایسے گھرانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، یہود نصارہ اور ہندو اور سکھ سارے مسلمان ہیں۔ یہ بات سمجھ لو، یہ ایک پروگرام ہے مرزائیوں کو واپس مسلم کھلوانے کا، یہ پروگرام اس شخص کو لایا گیا تھا اس کام کے لیے، وہ ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، علماء اور مسلمان عقیدے میں بڑے پختہ ہیں۔ تو ادھر سے کروٹ کرچنا، ادھر سے ٹانگیں توڑنا، وہ ایک ان جیسا ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے وہ کھیل تماشے اور فضولیات چھوڑ کر ایمان لایا اور توبہ طائب ہوا، اور وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کے رد کرنے کے لیے یہ ایک فلم بنائی، اس کا نام رکھا خدا کے لیے، اور اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی کوئی اسلامی لباس نہیں ہے، ہر لباس مسلمانوں کا ہے، جس طرح چاہو پہنو۔ اور اس میں یہ ہے کہ موسیقی دلوں کو خوش کرنے والی ہے اور اس سے بڑا آرام ملتا ہے۔ مولوی دلائل دیں گے، بہت کچھ موجود ہے اس موضوع پر۔ میں نے طالب علمی کے زمانے میں اتفاق سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الرعنا فی حرمت الغنا، 66 صفحے پر مشتمل مسودہ ہے کہ ہر طرح کی موسیقی ناجائز و حرام ہے، ہر طرح کا ٹنگ ٹکور، قوالی اور باجے، ڈول اور سرنگی اور دھاگے اور لکڑیاں بجانا اور منہ سے ایسی آوازیں نکالنا، یہ سب حرام ناجائز ہے، شیطان کا کام ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ ایسے ہیں فضول حرکتوں سے لوگ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر تمام روایات و آثار جمع ہیں۔
صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ نے عقل دیا، آپ سمجھ لیں گے۔ جب مکے کے فتح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور صحابہ، سن 6 ہجری میں انا فتحنا لک فتحا مبینا حدیبیہ مقام پر نازل ہوئی تھی۔ صحابہ بڑے خوش تھے اور حضرت خوب تیاری کی، اعلان ہو گیا کہ مکہ فتح ہے۔ تو حضرت سن 8 میں تشریف لائے۔ سوچنے کی بات ہے، آیت آئی ہے سن 6 میں اور حضرت آ رہے ہیں 8 میں، 2 سال انتظار کیا، اور ہمارے دوستوں نے بڑا الگ گلہ دکھایا۔ بزرگوں اور مشائخ نے بہت کہا کہ عجلت مت کرو، ماحول سازگار نہیں ہے، لیکن بات نہیں مانی۔ جب آپ آنے لگے، بڑی باتیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں، آپ سے انصار نے درخواست کی، مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا تھا، جنہوں نے پیغمبر اور صحابہ سے جو عہد کیا تھا اسے ایسا نبھایا کہ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا، میں کہوں گا اللہ تعالیٰ سے، وہاں بدلہ دلاؤں گا، دنیا میں کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی زبردست تاکیدیں آپ نے فرمائی اپنے بعد خلیفوں کو کہ انصار کا بہت خیال رکھنا، انہوں نے بڑے آڑے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا ہے اور زبردست ہاتھ بٹھایا ہے۔ انصار نے آپ سے کہا ہماری ایک گزارش مان لیں، آپ ہماری حفاظت میں جائیں گے۔ آپ نے عہد کیا، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ انہوں نے 40 کے قریب کمانڈوز، زبردست قسم کے جنگجو و معتمد لوگ، ان کا ایک حلقہ تیار کیا، حضرت کو وہ لے کے جاتے ہیں بخاری شریف۔ یہ انصار کی درخواست آپ نے جوں کی تو منظور کی۔ جس وقت قافلہ روانہ ہوا تو قافلے کے بعض ذمہ داروں نے آپ سے پوچھا کہ طویل سفر ہے اور ہمارا دستور ہے کہ قافلے میں طبلہ بجتا ہے، تو لوگ ذرا خوش رہتے ہیں جیسے خدا کے لیے لوگوں نے بنا دیا ہے، یہ وہ کمعقل لوگ ہیں۔ اب آگے سن لو ذرا، تو وہ قافلہ ذرا اچھا رہے گا اور ٹائم اچھا پاس ہوگا اور ٹنگ ٹکور تھوڑا بہت ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے عرب دستور تم سے زیادہ معلوم ہے۔ عربوں کے قافلے بغیر سرنگی اور طبلے بجنے کے نہیں چلتے تھے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اتنے فاصلے پر آؤ کہ میں نہ سنوں۔ امت کو غیرت، حیا اور شرم کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بجاؤ۔ اللہ اسمع منکم، میں نے نہیں سننا ہے۔ صحابہ نے کہا بلا ڈالو ایسے سرنگی اور طبلے پر جو حضرت کو تکلیف دے، اگر غلطی سے سننے میں آیا سارے اعمال حبط ہو جائے گے۔ سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ہمارا مسلسل عمل آیا ہے، آپ نے بھی مسلسل چوٹ رکھ دی اس پہ کہ میں نے نہیں سننا ہے، اور اس سے اتنا پختہ کام ہوا کہ جماعت صحابہ میں کوئی بجانے والے کا نام دکھائے میں انعام دیتا، کوئی بھی نہیں، سب تائب ہو گئے، ایسے تائب ہوئے جیسے شراب سے لوگ تائب ہوئے۔ اس لیے جس حدیث میں ہے کہ نکاح کھل کر کرو، مسجد میں کرو، اور نکاح کے بعد ایک آدھ ہاتھ دف بجاؤ تاکہ پتہ چلے، اس حدیث کی تشریح میں امت کے سب سے بڑے عالم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دف بجانا مسجد دف کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ عرف کے مطابق آیا ہے، یعنی ظاہر کرو کہ نکاح ہو گیا، اور یہ فرق ہے جنازے میں اور نکاح میں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو ظاہر پر نہیں حمل ہونے دیا کہ واقعی کوئی دف بجے، ہمارے ہاں محاورہ ہے، کہتے بات کرو نقارے کیوں بجاتے، کہ نقارے بجانا شروع کر دی، تو اس نے نقارے بجائے ہوتے ہیں کیا، بات شور سے کرتا ہے، تو دوسرا اگلے اس کو کہتے بات کرتے ہیں نقارے بجاتے ہیں، اور زبان خلق کو نقار خدا سمجھے، تو یہ خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے کوئی نقارہ بج رہا ہے،
نہیں، آواز کا دور تک جانا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اسلام میں موسیقی کی کوئی حقیقت نہیں۔ موسیقی دلوں میں نفاق ایسا اگاتی ہے، منافقت پیدا کرتی ہے، جس طرح پانی کا ریلا بیج کو اگا دیتا ہے۔ پانی جہاں سے گزرتا ہے ضرور وہاں بیج اگتا ہے، کہیں کا بیج بھی ہو سرسبز نکل آئے گا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جہاں موسیقی بجتی ہو وہاں دلوں میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا حق ہے عوام کو کہ وہ فلمیں بنائیں اور اس کو پھر شریعت پر حمل کرے؟ وہ غیرتی وزیر جس نے غیرت کی وجہ سے وزارت چھوڑ دی، آج اس نے صحیح معنوں میں اپنے فرض منصبی ادا کیا ہے، اور اس نے کہا آپ اپنے شعبہ دبازیاں اپنی حد تک رکھے، اس کو شریعت کے سر پہ نہ توپے۔ شریعت کوئی مسکین یتیم نہیں ہے، شریعت کے پاسدار اللہ نے ہر جگہ رکھے۔ ایسے تس نہ سو جاؤ گے کہ نسلیں بھی نہیں رہے گی۔ شریعت پر یہ بہتان لگانا اور گویوں اور رقاصوں کے اور ناکارہ قسم کے طبقے اور میراثیوں کی سرپرستی کرنا اور انہیں اسلام کے اہلکار بنانا اسلام پر بدترین تہمت ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مسلمانوں کے ہاں دین مقدم ہے، شوق دونوں قسم کا ہوتا ہے۔ پاک آدمی کو اذان سننے کا شوق ہوتا ہے، پاک آدمی تلاوت سے خوش ہوتا ہے۔ جب ناپاک ہوتا ہے وہ عورتوں کے اور مختلف گلوکاروں کے وہ نغمے اور گانے سنتے ہیں۔ میں لاہور ایئرپورٹ پر آ رہا تھا، بہت زمانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ ایک گاڑی نکلی تھی کہ یہ سپھریا شالمار کوئی چیز تھی، 10-16 گھنٹے میں کراچی پہنچتی تھی۔ مجھے سبق کے لیے پہنچنا تھا، وہاں میرے بھائی تھے لاجبر خان مرحوم، تو میں اس سے مل کے اور سویرے 4 بجے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تاکہ اگلے دن کے لیے اپنے ادارے میں سبق کے لیے پہنچوں۔ تو اس کا ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، ٹکٹ ختم ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کے کچھ اداکار قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے وہ ہیپی بال اور رنگ روغن لگا ہوا جیسے ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اندر گیا اور ٹکٹ گھر والے کو کہا کہ یہ ٹکٹ لو اور مولانا صاحب کو دے دو۔ وہ ٹکٹ بیچنے والا میرے پیچھے باہر آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کو، میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ کہا بس آپ چھوڑے کسی نے دیا۔ میں نے کہا ایسا سفر نہیں کرنا ہے۔ تو وہ مجبور ہوا، اس نے کہا وہ جو اداکار کھڑے ہیں بہت سارے، یہ بھی کراچی جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ انہیں واپس کرے، مجھے اس سے سفر نہیں کرنا ہے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ وہ ایک جو جس نے ٹکٹ دیا تھا وہ چیخ چیخ کے رویا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی بچپن میں کئی مدرسے کا طالب علم رہا ہے اور مجھے پہچانتا تھا، کیونکہ وہ یہ بنگالیوں کے ہاں کچھ فلم نئے نئے نکلے تھے اور یہ چلاتے تھے، وہ گھروں میں جو نکلتے، اس کی وجہ سے اس کو سزائیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ خارج کیا گیا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کچھ منافق باہر رہتے ہیں، کچھ مدینہ منورہ میں بھی ہے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ بھی منافقت پہ ڈٹے ہوئے۔ یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں، صرف بتاتا ہوں آپ کو کہ کہاں کہاں سے لوگ بہکتے ہیں، مگر چونکہ چند دن وہ دینی ادارے میں گزار چکا تھا تو عالم کی قدر اس کے دل میں موجود تھی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو بہت جلد توبے کی توفیق دے دے گا۔ افسوس تو تھا اس کو کیونکہ علماء سب کا مذہبی سرمایہ ہے۔ ایک شخص خود جتنا بھی غلط ہوگا لیکن وہ دین کو سب سے بالا مانے گا اور دین کے لوگوں کو دل سے اکرام کرے گا۔
کبھی ہم نکلتے اسی طرح پگڑی سر پر جبہ پہنے ہوئے مختلف گاڑیوں میں لوگ دیکھتے ہیں، تو ایک آدھ دفعہ ان سے میں کیوں دیکھتے ہو؟ کہا اچھا لگتا ہے، میں نے خود تو داڑھی منڈاتے ہو، کہ نصیب میں نہیں ہے نا. زبردست جواب ہے. ان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ آپ ہم سے کیوں محبت کرتے، یہ ان کا مذہبی حق ہے. وہ کسی پنڈت کو دیکھ کے، سکھ کو دیکھ کے نہیں خوش ہوں گے، اپنے مذہب کے رہنماؤں کو دیکھ کے، اور انشاءاللہ اسی سے ان کے نجات ہو. میں دیکھتا ہوں یہاں گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں تو جوتے اتار لیتے ہیں، صاف جگہ ہے جوتے اتار لیتے ہیں. بھائی مذہب کا تقاضا ہے، مسجد آ گئی ہے احترام کرتے. پھر ان کو کوئی بتایا تھے کہ نہیں مسجد تھوڑی آگے ہے، یہ ویسے صاف فرش ہے، جمعے وغیرہ میں صفیں کڑی ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں اس کا بھی احترام و تقدس ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا کتنا بڑا زبردست دین ہے کہ گیٹ سے داخل ہوتے فوراً جوتے اتار اور جوتے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھ رہے کہ ہماری مسجد شروع ہو گئی. مسلمانوں کے عقائد، ان کا دین اللہ کی فضل سے محفوظ ہے، اور یہ لوگ غلطی کرنا ہے جو خواہ ادھر ادھر فضول باتیں شروع کر دیے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقائد و اعمال کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو گمراہان بے دینی پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے لیے نہیں ہے تو ان کے لیے اور کوئی انتظام کر دے. مسلمانوں اسلام کو ان کے داغ دبوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ مسجد میں ٹوپی ہونے کے باوجود سر پر چھوٹا سا رومال باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹوپی کا بدل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ٹوپی کا بدل ہے. پکڑا کرو جب یہاں بیٹھا. پوچھنا یہ کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا درست ہے یا نہیں؟ درست نہیں. فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ، اذان ثانی کا جواب دینا مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب خطبے کے لیے امام ممبر پر بیٹھ جائے تو الیک سلیک جواب دینا بند. بندے کی طبیعت خراب ہے اور وفاق کے امتحان بھی قریب ہے، آپ سے خصوصاً اور اہل مجلس سے عموماً دعا کی درخواست ہے. اللہ آپ کو صحت، شفا، بہترین امتحان دینے اور عمدہ کامیابی عطا فرمائے. قرآن حکیم کی کچھ آیات کے لیے لفظ وقف غفران لکھا ہوتا ہے، یعنی یہاں دعائے مغفرت مانگے. بیت المقدس کی پہلی تعمیر کن نبی کے زمانے میں ہوئی؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ ہوئی. ویسے بنیاد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد کے 40 سال بعد رکھی. اگر قصدن روزہ توڑا جائے تو اس کفارے کے علاوہ قضا بھی کرنا، جی قضا و کفارہ دونوں ہے. روزہ رمضان شریف کا ہو اور توڑنے والا عاقل بالغ ہو. وہ بڑا بیوقوف ہے، کیا کرے. وہ جو مؤذن سا ہے وہ بڑا ناکارہ ہے. کچھ دن پہلے اخبار میں یہ تھا کہ فلم خدا کے لیے اس کا جواب ہو گیا ہے اور انسان بنو. بار بار باتیں چھیڑو نہیں. صلاۃ جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا شرعن. فقہا لکھتے ہیں یکرہ الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164. سلام و دعا کے بعد عرض مجھ پر کچھ ظالم پڑوسی مسلط ہے جو کہ رافضی ہے، نماز روزہ پورا سال نہیں، زور زور سے گانے بجانے کرتے، منع کرنے پر لڑنے کو آتے. اللہ آپ کو ان سے نجات عطا فرمائے یا ان کو ہدایت دے. انسان روزے کی حالت اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پہ سو سکتا ہے، نہ سوئے مکروہ ہے. آنکھ بکانے نمک رفت تو نمک نیز شد. مکہ مدینہ پر ہم سے حملہ کرنے کی دھمکی دیے امریکہ نے. امریکہ کے حکمران جماعت کے بعد سب باتیں جواب ہو گئے. امریکہ اس سے پہلے تس نس ہو جائے گا، مکے اور مدینے تک پہنچے گا بھی نہیں. فحال اللہ بینہم وبین ما یشتہون کما قسم الجبابرۃ والفرائین قبلہ. کیا کنڈے کی بجلی استعمال کرنا کسی صورت میں جائز ہے؟ بہتر ہے، بلکہ غیرت کی بجلی ہوتی ہو. پوچھنا یہ کہ کیا نماز کے لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے؟ بہت ضروری دل والی ہے، زبان سے کہنا مناسب ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان سے فلاں شرعی حکم مجبوری کی وجہ سے ترک ہوا ہے. اگر واقعتاً مجبوری ہے، کسی نے چھرا رکھا، پستول نکال کے رکھا، یا ایسا موقع تھا کہ نہیں کر سکا، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار ضروری ہے. بڑی عمر کے رشتہ دار خواتین سے بالمشافہ ملاقات کر سکتے پردے اور حجاب میں.
15 سال کے بالغ لڑکے اور 15 سال کی بالغ لڑکی کا الیک سلیک آمنے سامنے منع ہے، اور التہ کی 9 سال کی لڑکی مشتہات ہوتی ہے، اور 12 سال کا لڑکا بھی جب جوان لگتا ہو یا اس زمانے کا خبردار لڑکا ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے شرعی پردہ شروع کیا، مبارک ہو، اللہ استقامت دے۔ اب چھٹیوں میں گھر جانے کے حالات جبکہ گھر والے اور رشتے دار شرعی پردہ نہیں کرتے، دعا فرمائیں مجھے ثابت قدمی نصیب ہو۔ اول تو آپ وہاں جائیں اور زبردست ڈنکے کی چوٹ پردہ منوائے، ثانیاً اگر وہ نہ مانے تو ان سے میل ملاپ حرام ناجائز ہے۔ 4 رکعت نماز میں اگر دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھنا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو بس اب چوتھی رکعت ملا کے، اور پہلا قاعدہ واجب تھا جو ترک ہو گیا، لہذا اخیر میں سجدہ سہو کر لیں۔ صبح کل ریجیل جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، کیا ظہر اثر مغرب کی نماز قصر پڑھنا ہے؟ چونکہ وہ سفر ہے، مدت مسافت سفر ہے، وہ ٹھٹے تک جب کوئی جاتا ہو تو بھی 48 میل سے زیادہ بن رہا ہے، اور وہ ٹھٹے سے بھی آگے ہے، اس لیے آتے جاتے میں اور وہاں جو نماز ہوگی وہ قصر، یعنی 4 فرض 2 پڑھی جائے گی۔ سنتوں میں اختیار ہے، آرام و راحت ہو تو پڑھنا بہتر ہے، ورنہ نہ پڑھنے کی گنجائش۔ گھر میں چوینٹی بہت مقدار میں ہے، حضرت کوئی طریقہ بتائے، کوئی صورت جس سے چلی جائے۔ حضرت عمر کا رمضان میں ارادہ ہے، اچھا حضرت عمرے کا دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو چوینٹیوں سے نجات دے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے اعمال قرآنی میں کوئی عمل لکھا ہے وہ کر لو، سورہ کہف جمعے کے دن فجر کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد، نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لینا سنت ہے۔ شب جمعہ میں ایک عالم فرما رہے تھے جو آپ والا غم لے کر دنیا میں پھرے گا اس کی دعا آپ بلکہ تمام نبیوں کی دعاؤں میں قبول ہوگی۔ کیا یہ کہنا درست ہے؟ تبلیغ والوں کی باتوں کی کوئی سر پیر نہیں ہوتے، اس لیے وہ مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ حضرت عرض ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، موطا امام مالک۔ کیا عورتیں اپنے ہاتھوں کے بال صاف کر سکتی ہے؟ نہ کرے تو بہتر ہے، بہت جنگلی لگتی ہے تو ہٹا سکتی ہے۔ میرا بتیجا جس کی عمر 1.5 سال ہے اسے بخار کی شدت، اللہ صحت شفا دے۔ ایک مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں، ایک آدمی کا کارخانہ ہے، اس میں قادیانی اور دیوبندی بریلی ملازم ہے، تو کیا قادیانی کے ساتھ کھانا پینا حرام ناجائز؟ بچو اس سے۔ جو شخص علماء حضرات کو گالیاں دے، مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی جلد 4، شاہ عبد العزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفر، علماء دین کی اہانت کرنے کو مطلق کفر کہا ہے۔ اسلام میں تفریح و تبع کا کیا تصور ہے؟ جائز ہے، جائز تفریح، جیسے آدمی درس کے بعد باہر نکلے، کافی دنوں بعد کسی صحرا میں چلے جائے، کسی جگہ سمندر کے کنارے چلے جائے اور وہاں احتیاط کے ساتھ رہے۔ اکثر گانے والے استاد حضرت امیر خسرو کا حوالہ دیتے ہیں، کیا ہے جائز؟ امیر خسرو نے کچھ سر ور بنائے تھے، گھروں میں ٹیوشن پڑھانا جائز ہے تبلیغ کی نیت سے، صرف پیسے جمع کرنے کی نیت سے بغیرتی ہے۔ میرے 2 بچے ضائع ہو گئے، اب دوبارہ امید ہے کہ الامت نے اعمال قرآنی میں جو طریقہ حفاظت لکھا ہے وہ کر لو، اجازت ہے۔ معلوم یہ کرنا اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی جائے تو باقی کے مہینے اخیر میں جتنی رقم بنے گی جو دے چکے ہیں وہ ہو گئی، بقیہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے اور آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، عزت کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ، تاکہ ہم سب آپ سے مکمل دینی حق حاصل کریں۔ آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام بہترین دعاؤں میں شریک فرمائے۔ لکھا ہے کہ بڑے بھائیوں کو اللہ ہدایت دے جو مجھ احکر سے بہت نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبت عطا فرمائے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ولکن، یہ آیت صحیح طرح لکھ لو اور اپنے پاس رکھو، انشاءاللہ محبت شروع ہو جائے گی۔ کام بھی محبت والا کرو نا۔ حافظ ابن حجر نے منبہات میں لکھا ہے کہ ایک تو آدمی کا نام بہت خوبصورت طریقے سے لو، اور دوسرا اس کو مجلس میں جگہ دو، اور تیسرا اس کو سلام میں پہل کرو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال لے گا۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی، جس کی آواز ایک اور خاتون نے بھی سن لی،
جبکہ شوہر کا کہنا ہے کہ میں نے 2 ہی طلاقیں دی ہے، بیوی کا کہنا ہے کہ بعد میں 2 طلاقیں اور دی ہے، شوہر کہتے 2 طلاق کے بعد خلاص کہا ہے، طلاق ہوئی یا نہیں، بات شوہر کی معتبر ہوگی، الا یہ کہ خاتون اس کے خلاف گواہان پیش کرے، اور اگر شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کے ہاں زانی و گنہگار ہوگا، لیکن مفتی فتویٰ خاوند کے قول پر دے گا جب خاتون کے پاس گواہان موجود نہ ہو معاملے کے۔ جی اگیا بگیا نہ لکھا کرو سوال میں، انسانیت سے سوالات کرو۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میرے پاس کچھ سونا ہے، اب اس پر سال پورا ہونے والا ہے، لیکن سال کے بیچ میں اور رقم اور سونا بھی کما لیا، تو کیا اب میں پھر سال ایک ہی وقت پورا ہوگا؟ جی ہاں، یہ قاعدہ ہے نا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اور اسی جنس کا مال سال میں بڑھ جائے تو اس کا مستقل حساب نہیں ہوگا، کل لکھا ہے کہ بیوی نافرمان ہو گئی ہے، حجاب سے بھی نفرت کرتی ہے، قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیے، کوئی اس پر عمل بتا دے۔ یار آپ کو تو لاہور کے عجائب گھر میں کرسی ڈال کے بٹھانا چاہیے۔ بیوی کے لیے بھی کوئی اعمال، بیوی کے لیے تو بس خاون والا عمل ٹھیک ہے، بشرطے کہ خاون ہو۔ آپ لاہور کے عجائب گھر سے ضرور ملاقات کریں، ان کو سخت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی۔ اس وقت جو مسلمانوں کے اور خاص طور پر پاکستان کے جو حالات چل رہے اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جم کے دین پر رہنا، بے دینوں کا رد کرنا، توبہ استغفار و دعائیں مانگنا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک ماحول صحیح نہ ہو جائے تب تک شریعت کا صحیح نفاذ نہیں ہو سکتا، لیکن ماحول تو سدھرنے کے بجائے بگڑ رہا ہے۔ جی میں اب بھی یہی بات کرتا ہوں، آپ ان کے ساتھ مرے کیوں نہیں ہیں جو جلدی کر رہے تھے؟ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ وہیں جا کے ویسے ہی مر جائیے، آپ کو اتنی عجلت ہے۔ سورہ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ مفتی صاحب میرے والدین خالہ بہن کی صحت یابی کی دعا، اللہ صحت دے۔ مفتی صاحب مغرب کی 2 سنت رہ جائے اور عشاء کی اذان ہو جائے تو 2 سنت کی قضا پڑھ سکتے نہیں، قضا سنت ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اتنے ہی نوافل ویسے پڑھ لیں۔ میرے اوپر بہت قرضہ ہے، ختم نہیں ہوتا، استغفار کی کثرت کرے۔ میرا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ایک میں دعا، اللہم آمین، اللہ آپ کو بہترین کاروبار دے، عزت عطا فرمائے، رزق کے خزانے متوجہ فرمائے۔ کل میں میرے ہمشیرے کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں مغفرت فرمائے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست میں دعا، ہمارے گھر میں کچھ پریشانی ہے، آپ حضرت دعا فرمائے، اللہ تمام پریشانیاں اپنے فضل احسان سے دور فرمائے۔ طارق نور صاحب آپ معتقد اور جمعۃ المبارک آپ کی خدمت پڑھنے کے لیے کلفٹن سے آتے ہیں، ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے اور اسپتال میں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی یا قوی القادر المقتدر قو قلبہ وقلوبنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والدہ کی آنکھوں کی بینائی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے اور ڈاکٹر نا امیدی کا اظہار کرتے، اللہ اپنے فضل سے بینائی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن حضرات نے مرحومین کا ذکر کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کا ابھی پہلے جنازہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، جن کی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے، جن کے قرضے ہیں اللہ اتارنے کے اسباب پیدا فرمائے، جن کی بیماریاں ہیں رب العزت ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے، جن کے اور تکالیف و مصائب اللہ دستگیری اور امداد فرمائے۔ حق تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے،
تدابیر دین و دنیا سود مند بنائے، دونوں جہانوں کی مذلت، خواری اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ حق تعالی علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین، جملہ معاونین و محسنین کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت روز افزوں فرمائے، ان کی حفاظت کامل و اکمل فرمائے۔ اللہ کل عالم میں مسلمانوں اور اسلام کو عزت عطا فرمائے، امریکہ اور دیگر شیاطین کو اپنے ناکام اور ناکارہ ارادوں میں ناکام فرمائے۔ حق تعالی شاعر دین و ملت کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔